سب سے پہلے تو ایک مسئلہ سن لیں، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک ساتھی نے یہ چند دن پہلے فون کیا، ہمارے بھائی ایک امام مسجد ہے، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ مغرب کی نماز میں نے پڑھائی۔ یہ مسئلہ بھائی غور سے سنیں کہ مغرب کی نماز میں نے پڑھائی تو مغرب کی پہلی رکعت کے اندر میں نے سورت پڑھی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورۃ الفیل میں نے تلاوت کی پہلی رکعت کے اندر۔ اب دوسری رکعت کے اندر یعنی کہ میں بھول گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، اور میں پڑھ بیٹھا سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو کسی نہ کسی درجے میں مجھے علم تھا کہ نماز اس طرح ہو جاتی ہے، لیکن جب میں نے سلام پھیرا تو مقتدی کہنے لگے کہ استاد جی آپ نے سجدہ صاف نہیں کیا۔ میں نے پوچھا بھائی میں نے سجدہ صاف کیوں کرنا تھا؟ تو مقتدی کہنے لگے جی آپ نے ترتیب الٹ کر دی ہے، آپ نے الم تر کیف سورت پڑھی ہے تو آگے جانا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سورۃ العصر پڑھی ہے تو آپ نے ترتیب کو الٹ کر دیا ہے، لہٰذا ترتیب الٹ ہوئی تھی تو سجدہ صاف ضروری تھا۔ تو بات یاد رکھیں جی، جہاں تک بات ہے نا سجدہ صاف کی، یہ جو شکل اور یہ صورت ہے کہ پہلی رکعت کے اندر الم تر کیف امام پڑھے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ العصر پڑھے، تو جہاں تک سجدہ صاحب کی بات ہے نا تو سجدہ صاحب بھائی واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ترتیب ہے نا کہ جہاں سے آپ نے قرآن شروع کیا ہے اگلی رکعت کے اندر اس سے آگے پڑھے تو یہ مستحب درجے میں ہے، یہ بہتر ہے۔ تو باقی جو ترتیب ہے نا وہ کیا ہے، ہم ہر رکعت کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو بات یاد رکھیں جی کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو قرآن ہے نا ان میں ترتیب ہے۔ باقی سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لیا ہے نا جی، تو جہاں سے بھی آپ قرآن پڑھے اور دوسری رکعت کے اندر جہاں سے بھی پڑھے تو مستحب کے تو ہم تارک ہوں گے، یعنی کہ ایک بہتر کو چھوڑنے والے تو ہوں گے۔ سجدہ صاحب والی بات یہاں بالکل نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ نے جہاں سے بھی قرآن شروع کیا ہے تو اگلی رکعت کے اندر اس سے کیا کریں، اس سے آگے پڑھیں، پیچھے سے نہ پڑھیں۔ تو یہ جو ایک رکعت کے اندر ہے نا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ان میں کیا ترتیب ہے؟ ان میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ بقیہ ماندہ قرآن پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ تو آپ کہیں جی میں نے تو ایک رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے اور میں نے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی قرآن پڑھ لیا ہے، مجھ پر سجدہ صاحب کیوں ہے؟ بھائی آپ نے دونوں چیزیں پڑھی تو ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ کو آپ نے سورت پر کیا کرنا تھا؟ مقدم کرنا تھا۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو مؤخر کر دیا اور بقیہ قرآن کو آپ نے کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا ہے۔ تو یہ چیز سجدہ صاحب کو واجب کرتی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ اس بھائی نے پوچھا ہے نا، ہمارے بھائی جو امام مسجد ہے، انہوں نے جو صورت سامنے رکھی ہے نا، اس صورت میں اس شکل میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، ہاں بہتر کو ہم چھوڑنے والے ہوں گے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر ذرا سن لیں کہ اگر آپ نے پہلی رکعت کے اندر کون سی صورت پڑھی ہے جی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور دوسری رکعت کے اندر کون سی پڑھی ہے جی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا جی۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے جی، سید القوم فی السفر خادمہم، ترجمہ بنتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا لیڈر، قوم کا سردار، وہ سفر میں قوم کا وہ کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے جی۔ حقیقت میں وہ قوم کا جو حاکم ہے وہ قوم کا حقیقت میں خادم ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیو، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے کہ قوم کا جو لیڈر اور سردار ہے نا وہ حقیقت میں قوم کا کیا ہے؟ خادم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک جگہ پڑاؤ تھا، آپ بھی ساتھ ہیں جی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف کاموں کے اندر مشغول ہو گئے، کھانے پکانے کے حوالے سے،
تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکڑیاں اٹھا کے آ رہے ہیں اپنے سر مبارک پر، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے دوڑ لگائی اور جا کے وہ لکڑیاں آپ سے وصول کی اور فرمایا اللہ کے محبوب ہم تو آپ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ اکرہ ان اتمیز علیکم، کہ میں اس چیز کو انتہائی ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم سے الگ تھلگ ہو کے رہوں، میری ایک الگ شان ہو، امتیازی شان ہو، میں تمہارے شانہ بشانہ ہو کے رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے محترم بھائیو، جو سردار ہوتا ہے نا سردار، وہ اپنے اندر سے مخدومانہ جذبات سارے کے سارے ختم کر دے، اپنے اندر وہ خادمانہ جذبات پیدا کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سردار کے اندر کیا ہوں گے، وہ مخدومانہ جذبات ہوں گے نا، مخدومانہ، تو یہ چیز جو ہے یہ قوم پہ اثر انداز ہوگی، اور سارے کے سارے پھر کیا ہے، وہ مخدومانہ جذبات لے کر وہ اپنا کردار پیش کریں گے۔ تو اس لیے نا جی، خادمانہ حیثیت کے ساتھ جہاں بھی ہم وقت گزاریں، خادمانہ حیثیت کے ساتھ وقت گزاریں جی۔ ایک میرے بھائی امام مسجد، انہوں نے فون پر مجھ سے بات کی اور کہنے لگے جی کیا کروں، میں مسجد کی صفائی کرتا ہوں نا، تو کچھ نمازی ایسے ہیں جو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا جو آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں کرتے جی، کیونکہ آپ کا معاملہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے جی۔ تو اس لیے محترم بھائیو، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رفعتوں اور بلندیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، کہ وہ اپنے آپ کو تو حقیر سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ بہت بڑا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے گرا دیتے ہیں۔ اور فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وہ اپنے آپ کو اندر خانہ تو بہت بڑی شخصیت سمجھتا ہے، لیکن وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وہ لوگوں کی نظروں میں بالکل گھٹیا ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نا اس کی جو حیثیت ہے وہ لوگوں کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، ہم جہاں بھی وقت گزاریں ہم خادمانہ حیثیت کے ساتھ وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نشست قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا تقبل منا صلاتنا هذه ووفقنا مزید بفضلک انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔